सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चंद दिन पहले एक प्रोग्राम मैंने किया था। पाकिस्तान का एक शहर है चिनाब नगर, और वहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी दोस्त हैं मिलने वाले, और वहाँ पे बातें ये होती थी कि जनाब गंदगी बड़ी है और शहर की सफाई बिल्कुल नहीं है, और गवर्नमेंट उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, पैसा नहीं लगा रही। टैक्स वगैरह तो वहाँ पे भी दिए जाते हैं, और मैंने यही तवज्जो दिलाई थी कि जो लोग यूरोप से जाते हैं वहाँ पे काफ़ी वो डिस्टर्ब होते हैं गंदगी की वजह से। और ऐसा माहौल होना चाहिए कि ज़ाहिर है वहाँ पे जब इंटरनेशनल एक शहर उसको ये सब मानते हैं कि वहाँ पे लोग दूसरे ममालिक में जो रहते हैं बहुत भारी तादाद में हैं, वो पैसा भी भेजते हैं। हुआ ये कि ये जो चैनल हमने बनाया हुआ है ये हर बंदे के लिए बनाया हुआ है, हक और सच की आवाज़ के लिए। एक प्रोग्राम हमने रखा हुआ है आपकी आवाज़, उसमें जो भी कोई तवज्जो दिलाता है वो खुद भी प्रोग्राम में आना हो, चाहे किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर आपने कोई तवज्जो दिलानी है तो आपको भी मौका दिया जाता है। और बड़ी दुनिया यहाँ पे हमारे साथ अपने मैसेज भेजती है, और फिर हम वो प्रोग्राम करते हैं। मैसेंजर पे एक मैसेज आया मुझे कि आप ये जो चिनाब नगर पे प्रोग्राम आपने किया, आपको बड़ी फ़िक्र है वहाँ की, तो आप समझें कि फिर आप गैर मुस्लिम हैं, या अपने आप को आप गैर मुस्लिम समझना चाहते हैं, या इस तरह का उसने कुछ मैसेज लिखा हुआ था। पहली चीज़ तो ये है कि हाँ, मैं अपनी बात करता हूँ, और तो फ़िलहाल किसी की मैं बात नहीं करूँगा कि ना तो मुझे किसी से कोई सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है कि मेरा तल्लक किस मज़हब से है, और ना ही ये मेरा ख़्याल किसी को फ़िक्र की ज़रूरत होनी चाहिए। मेरा ये ज़ाती मामला है, मेरा और खुदा का मामला है। और ये जो लोग इस तरह के फ़तवे देते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि यूरोप में हम लोग अरसा-दराज से रहते हैं, यहाँ पे किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। और आपने देखा यहाँ के हालात, हर बंदा जो है अपने काम से काम रखता है। अब ये जो साहब लिख रहे थे, ज़ाहिर है पाकिस्तान से इनका तल्लुक होगा और पाकिस्तान में रहते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन यही वजह है कि पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, उनकी जो हालत आपने बना दी गई है। आप सारा दिन यही काम करते हैं एक-दूसरे के ऊपर फ़तवे लगाने के, आप काफ़िर, तुम काफ़िर, आप मुसलमान। तो अपनी हालत ज़रा देखें कि किस हालत में ये मुल्क पहुँच चुका है। किस हालत में आप मज़हबी तौर पे वहाँ पे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। किस हालत में आप वहाँ की ज़िंदगी से परेशान हैं। लेकिन आपके जो फ़तवे लगते हैं, ये मेरा ख़्याल है कि यूरोप में इनकी कोई हैसियत नहीं। किसी बंदे को भी, चाहे कोई फ़िरका हो, चाहे कोई भी हो, किसी को इस सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है कि उसको कोई कह रहा है जनाब आपका तल्लुक इस्लाम से नहीं है, आपका तल्लुक किसी और मज़हब से नहीं। हर बंदे को बिल्कुल आज़ादी के साथ जीने का हक़ है इस दुनिया। और ये जो पाकिस्तान में आपने कवानीन बना के लोगों को मुतासर किया हुआ है, उसके जो नताइज निकल रहे हैं वो आप सबके सामने। आज वहाँ पे कोई भी महफूज़ नहीं। ये नहीं मैं कहता कि वहाँ पे अहमदी महफूज़ नहीं है, वहाँ पे दूसरे लोग भी महफूज़ नहीं। अब ये जो कराची वाला मीरपुर वाला वाक़या था, वो बंदा तो अहमदी नहीं था। फिर ये जो स्वात वाला वाक़या हुआ, ये भी अहमदी नहीं था। फिर ये जो श्रीलंकन वाला वाक़या पेश आया, वो भी अहमदी नहीं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि जो केस आपने इमरान खान पे, शेख रशीद पे, वो दूसरे जितने भी लोग पीटीआई के थे, उनके ऊपर बनाए, वो भी ज़ाहिर है फिर अहमदी नहीं थे, उन पे भी आपने यही केस बनाया, ये तौहीन मज़हब का। ये मौलाना साहब आज तक मुसीबत में पड़े हुए हैं। तारिक मसूद साहब की बात कर रहा हूँ। उनके ऊपर भी केस बना, और यही मौलाना साहब जब पाकिस्तान में थे, तो ये फ़तवे देते थे कि जी ए, जो कोई भी तौहीन रिसालत करे, तौहीन मज़हब करे तो उसके साथ ये सलूक करो। उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है बाकायदा तौर पे। अब वो खुद पाकिस्तान नहीं रह सकते, वो दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं। तो मकसद ये है बताने का कि हर चीज़ को हमने ये सोच के कि पता नहीं मज़हब ही हमारे लिए सब कुछ है। अब मैं उसमें अगर बात करूँगा बड़ी लंबी निकल जाएगी। तो हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया। हमने अपने ईमान की हिफाज़त नहीं की।
اور جو کچھ اسلامی تعلیمات تھی وہ تو دور کی بات، انسانی تعلیمات پہ بھی عمل نہیں کیا۔ آئے دن دیکھ لیں پاکستان میں مذہب کے نام پہ آپ کسی کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، یہ پچھلے کئی دنوں سے جو احمدی ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ، تو وہاں اعلان ہوتے ہیں دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے کہ عبادت کے لیے آپ آؤ اور یہاں پہ کچھ سیکھ کے جاؤ، تو وہاں اس طرف یہ دوڑ نہیں لگائیں گے، فتنہ فساد کی طرف دوڑ لگائیں گے، جہاں پہ یہ دیکھیں گے، کیونکہ مزہ آتا ہے فتنہ فساد، کسی کو نقصان پہنچا کے، کسی کی مسجد کو سیل کروا کے، کسی کی عبادت، اچھا اپنی عبادت تو کرنی نہیں، دوسرے کی بھی رکھوا کے مزہ آتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو آپ نے سیکھی ہوئی ہے یہ یورپ میں نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یورپ میں لاکھوں روپے دے کے پاکستان کے لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اس جگہ پہ میں آپ کو بتا دوں، یورپ میں کوئی بھی مسائل ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں، توجہ دلا سکتے ہیں ان کو۔ شہری اگر کسی وجہ سے پریشان ہے، وہ اپنے شہر کے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بتا کے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، اس طرح توجہ دیں۔ تو پاکستان میں جی نام لے لیے شناب نگر کا، تو آپ کا اسلام بھی خطرے میں پڑ گیا۔ جہالت کی باتیں، اس جہالت سے میرا خیال نکلنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ بہت آگے جا چکی ہے یہ اب بات۔ اپنی حالت آپ دیکھ لیں، وہاں پاکستان میں رہتے ہوئے وہاں کی چیز آپ استعمال کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کریں گے تو کچھ ہو جائے گا، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یورپ کی کوئی چیز ہمیں مل جائے، اور بار بار مجھے بتانا پڑتا ہے جی، اعلان ہوتے ہیں جی وہ اس میں نہ جاؤ، کوکو کولا نہ پیو، یہ شزان نہ پیو، میکڈونلڈ نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ، یا تو پھر آپ اس سے اچھی چیزیں پبلک میں لائیں اور پبلک کو بتائیں جناب ہم نے اس سے اچھی چیزیں اور سستی چیزیں یہاں پہ آپ کے لیے پیدا کی ہیں، کہیں سے صورت کی۔ اگر اپنی چیزیں دیکھ لیں تو ملاوٹ ہے، کوکو کولا گھر میں بن رہا ہے، وہاں اوپر اسٹیکر لگ رہے ہیں، امپورٹڈ کریمیں جو ہیں وہ گھروں میں بن رہی ہیں، دوائیاں جعلی گھروں میں بن رہی ہیں، تو پھر کدھر جائے انسان؟ یہ بتائیے۔ پہلے اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنا معیار تو ٹھیک کرے، ملاوٹ ختم کرے، رشوت ختم کرے، اور ایسے ایسے دردناک پروگرام ہمارے پاس آتے ہیں۔ آج بھی ایک کیس آیا ہوا، اس پہ بات کریں گے۔ خواتین ہیں، مرد ہیں، بے چینی کی زندگی گزار، تو آپ کو جس مذہب نے زبردست تعلیم دی، آپ نے تو اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو یہ مختصر سا میسج تھا، میں نے کہا بتا دوں ہم نے دیکھنے والوں کو کہ ہماری فکر نہیں آپ نے کرنی، آپ نے اپنی دیکھنی ہے، اپنی فکر کرنی ہے، کیونکہ آپ کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو مستقبل ہے وہ پیروں کے ہاتھوں میں، فقیروں کے ہاتھوں میں۔ یہ ایک ویڈیو چل رہی ہے، ایک جوتے سونگ رہا ہے، وہ پیر اس کو جوتے سنگا رہا ہے۔ آپ ہے ویسے اسی لائق ہی ہے، یہ جوتے سونگنے کے لائق ہے۔ یہ ویڈیو میرے پاس بھی ہے، بڑی دنیا نے بھیجی۔ جو قوم سارا دن دماغ ڈالتی ہو، آج میں ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کتنی ویڈیو وہاں پہ وہ پیروں فقیروں کی کہ یہ ہماری قسمت بدلے گا، یہ ہمارے حالات ٹھیک کرے گا، یہ جوتے والی سرکار کو پتہ نہیں کیا کیا، کون کون سی سرکار وہاں پہ بیٹھی۔ لیکن جو اصل میں ہمارا مسئلہ ہے وہ ہم کیونکہ خدا تعالیٰ کو واحد لا شریک جانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو اتنے لوگ ڈھونڈے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں، تو فکر آپ کو ہونی چاہیے آپ کا اسلام خطرے میں ہے، ہمارا نہیں ہے۔ نہیں، ایسی حالت بنا دی گئی ہے کہ نوجوان نسل ہے، بوڑھے ہے، وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے نہائے نہیں ہیں، بدبو آ رہی۔ میرا ایک دوست تھا جرمنی میں، اب اس کی وفات ہو گئی، وہ جانے لگا پاکستان، تو کسی اس کے دوست نے کہا یار یہ واقعہ ویسے پہلے ہی سنا چکا کہ پنڈی جانا، وہ بری امام، تو وہاں پہ وہ فلاں پیر بیٹھا ہوگا، اس کو میری طرف سے یہ کچھ مٹھائی، کچھ جلیبیاں شلیبیاں یہ وہ دے دینا۔ وہ کہتا میں گیا، پیر صاحب کہتا وہ ہوش میں نہیں تھے، نشے میں، ان کو ہوش دلائی کہ تم آپ کی دعا سے اس کے حالات ٹھیک ہونے۔ یہ دیکھے بڑا کچھ جس کے حالات ٹھیک ہے، کچھ دعا کا کس کو کہہ رہا ہے، جس کی اپنی حالت خراب۔ اس کو جب مٹھائی کا ڈبہ دیا اور جو بھی کچھ دیا،
وہ کہنے لگا کہ اگلی دفعہ یہ چیزیں نہ لانا، تھوڑی سی چرس لے آنا، یہ حالت ہے۔ تو آپ لوگوں نے جس طرح یہ اپنا خدا تعالیٰ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، ان سے آپ کو یہی کچھ ملے گا۔ مشرکین جتنے پاکستان میں اس وقت ہے، ہر جگہ پہ دربار، ہر جگہ پہ اس طرح کے حالات، عجیب و غریب حالت بنائی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ بڑے لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی لوگوں نے تیار کیے ہوئے کہ یہی تجارت ہے آج کل سب سے بڑی، اس سے زبردست تجارت کوئی نہیں کہ یہ بھی پیر ہے، یہ بھی قسمت بدل، اس کی اپنی قسمت کا بیڑا گرک ہوا ہو۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا وہ چیزیں آپ کے نصیب میں کھانے میں نہیں ہے جو آپ اپنے پیسوں کے ساتھ ان کو کھلاتے۔ تو یہ میسج تھا، یہ ایک آزاد چینل ہے تمام لوگوں کے لیے، اور ہر مظلوم کی حق کی آواز کے لیے ہم بات چیت کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا، اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے۔ تو جڑے رہے میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔